پڑوسیوں کا دل کبھی نہیں دکھانا چاہیے۔ پڑوس کا تو اتنا حق ہے کہ اللہ کے نبی فرمانے لگے تو مجھے تو یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ جیسے مرنے کے بعد بچوں کو باپ کا ورثہ ملتا ہے، اللہ کے نبی فرمانے لگے مجھے ڈر ہوا کہ پڑوسی کا حق بھی اللہ اس کے اندر نہ رکھ دیں۔ اتنا حق اللہ نے پڑوسیوں کا بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں قسم کھا کے اللہ کا نبی فرماتا ہے اللہ کی قسم وہ انسان مؤمن نہیں ہے۔ پھر قسم کھاتے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے۔ پھر قسم کھاتے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بات کو جب بہت زیادہ اہم بات ہوتی ہے، اس سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے، اللہ کا نبی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ اگر اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہو، پریشان کرتے ہو، گالی دیتے ہو، اس کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے ہو، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ وہ انسان مؤمن نہیں ہے۔ مؤمن بنو، ایمان والے بنو، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بنو۔ کیسے بنو گے محبت کرنے والے؟ 3 کام اپنی زندگی میں اپنا لو، عہد کر لو، جب بولیں گے سچ بولیں گے، جس کی امانت ہوگی ادا کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اور کبھی بھی زندگی کے اندر کوئی بڑے سے بڑا مرحلہ آ جائے لیکن کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اور جھوٹ کو کبھی زبان کے اوپر نہیں آنے دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارا آپ کے پاس آنا ہوا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جو یہاں پر آپ کے ہاں مدرسہ چلاتے ہیں، اللہ تعالی مدرسہ اسلامیہ، اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کے فیض کو جاری فرمائے، اور جن لوگوں نے مدرسہ بنایا، جن گھر والوں نے یہ مسجد بنائی، دوسری مسجدیں بنائی، قبرستان بنایا، عیدگاہ بنائی، اللہ تعالیٰ ان سب کے اس عمل کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں ان لوگوں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ہم آپ کے پاس آئے، مدرسہ بنیاد بنا ہے آپ کے پاس آنے کی۔ ابھی 2 بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، وہ دونوں بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، حفظ کراؤ، مدرسے کے اندر پڑھاؤ۔ ایمان کی سلامتی جبھی رہ سکتی ہے جب تمہارا تعلق تمہارے مدرسوں کے ساتھ مضبوط رہے گا۔ اپنے بچوں کو چاہے اسکول بھیجو، کالج بھیجو، لیکن مدرسے کے اندر دین کی تعلیم کے لیے بھی اپنے بچوں کو بھیجو، تاکہ وہ یہاں پر رہ کر قرآن پڑھیں، یہاں پر رہ کر اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کو سیکھیں۔ یہاں رہ کر وہ قرآن پڑھیں گے، دین کو سیکھیں گے، ایمان کی سلامتی ہوگی، اور اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ صرف بچے ہی آ کر قرآن پڑھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بڑے بھی پڑھو آ کر۔ جس نے نہیں پڑھا بچپن میں وہ آئے مدرسے کے اندر، پڑھے یہاں آ کر، سیکھے یہاں آ کر، دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے، الفاظ بھی یاد کرو، پڑھو، اس کے معانی بھی یاد کرو، معانی بھی پڑھو، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا سکھلاتا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ اپنے بندوں سے چاہتے کیا ہیں۔ یہ نہیں کہ اب ہماری عمر نکل گئی، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اگر نہیں پڑھا بچپن میں، اب پڑھو، مدرسہ موجود ہے، آؤ، کوئی وقت دن بھر میں آدھے گھنٹے کا متعین کر لو، آؤ مدرسے میں۔ نہیں آ سکتے ہو روزانہ، ہفتے میں 1 مرتبہ آؤ، لیکن مدرسے میں آؤ، دین سیکھو، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔
ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ مدرسے ہیں تو انشاءاللہ دین باقی رہے گا، بڑھتا رہے گا، مسلمان ایمان کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتا رہے گا۔ ان مدرسوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، ان مدرسوں کو باقی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، ان مدرسوں سے محبت کرنی ہوگی، دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں کی جو یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہوگی۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجنا ہوگا پڑھنے کے لیے، یہ حق ہے آپ کے اوپر۔ ابھی میں نے حقوق بتلائے، مدرسے کا حق آپ کے اوپر 3 حق ہیں۔ نمبر 1، مدرسے کے ساتھ محبت کرو، اساتذہ کے ساتھ محبت کرو۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجو۔ اور نمبر 3، جو کماتے ہو اس کمانے میں سے کچھ پیسہ مدرسے کے اندر دو، تاکہ یہ مدرسے چلتے رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام یہ مدرسے کرتے رہیں۔ جن لوگوں نے مسجد کے لیے، حاجی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی جنہوں نے پہلے مسجد بنائی تھی، حاجی سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب نوازے، اس دنیا میں بھی نوازے اور آخرت میں بھی نوازے۔ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔